السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ ترکیب کا آج سبق نمبر 5 ہے، جس میں ہم بلوغ المرام کی حدیث نمبر 4 اور 5 کی ترکیب اور اجرا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو طلباء کرام اپنے طور پہ تیار رہیں، ترکیب کو لکھیں بھی صحیح، ازبر کریں، یاد بھی کریں۔ گروپ کی کلاس کے اندر کسی بھی وقت کسی کا رول نمبر یا نام لے کر سوال کیا جا سکتا ہے، تو اسی لیے آپ چوکنے رہا کریں، سبق کو یاد کیا کریں اور سبق کو لکھا بھی کریں۔ تو آج سبق نمبر 5 میں بلوغ المرام کی حدیث نمبر 4 اور 5 کی ترکیب و اجرا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 4 ہے، وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث۔ تو یہ حدیث، اس کا ترکیبی ترجمہ ہے کہ روایت کی گئی ہے عبداللہ سے۔ عبداللہ میں اضافت کا معنی ہے، اور وہ اس طرح کہ عبداللہ کا لفظی معنی ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ اس میں کا والا لفظ اضافت پر دال ہے، اس لیے اس کو مضاف مضاف الیہ بنائیں گے۔ اللہ کے بندے سے روایت ہے، عبداللہ سے روایت ہے، ایسا عبداللہ جو کہ بیٹا ہے عمر کا۔ ایسے والے معنی سے آپ کو معلوم ہو چکا کہ یہ عبداللہ موصوف ہے اور لفظ ابن صفت ہے۔ بیٹا ہے عمر کا، ابن عمر کا معنی ہے عمر کا بیٹا، اس میں اضافت والا معنی ہوا۔ ٹھیک ہو گیا۔ روایت کی گئی ہے عبداللہ سے، ایسا عبداللہ جو بیٹا ہے عمر کا، اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے، اس حال میں کہ وہ اللہ بلند ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ان پر رحمتیں نازل فرمائے اور سلامتی بھیجے، اذا کان الماء قلتین، جب ہو پانی 2 قلے، تو لم يحمل الخبث، نہیں اٹھاتا وہ خبث کو، پلیدی کو۔ یہ اس کا ترکیبی ترجمہ ہے۔ ترکیب کریں گے اس طرح کہ عن عبداللہ بن عمر، عن حرف جار، عبد مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، ابن مضاف، عمر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، یعنی ابن مضاف اپنے عمر مضاف الیہ سے مل کر صفت ہوئی عبداللہ موصوف کی۔ عبداللہ موصوف
اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا عن حرف جار کا، عن جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا روی یا فعل محذوف کے۔ سند میں جب کہیں ابن آ جائے اور ابن سے پہلے بھی ایک نام ہو اور ابن کے بعد بھی ایک نام ہو، عالم ہو، تو اس صورت میں عام طور پہ طلباء کو مغالطہ آتا ہے کہ لفظ ابن کو ترکیب میں ہم کیا بنائیں، اور پیچھے والے لفظ کو اور آگے والے لفظ کو ہم ترکیب میں کیا بنائیں۔ اس مغالطے کا ازالہ اس صورت میں ممکن ہے کہ آپ ایک ضابطہ قانون یاد کر لیں کہ لفظ ابن کے پہلے والا جو لفظ ہے، ابن سے پہلے والا لفظ ابن کے لیے موصوف بنے گا، اور ابن کے بعد والا لفظ ابن کے لیے مضاف الیہ بنے گا۔ بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لفظ ابن اپنے سے پہلے والے لفظ کے لیے صفت بنتا ہے اور اپنے سے بعد والے لفظ کے لیے مضاف بنتا ہے۔ تو یہ ضابطہ جب آپ یاد کر لیں گے تو کبھی آپ کو مغالطہ نہیں ٹھہرے گا۔ تو بالکل اسی طرح اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ عن جار عبد مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، ٹھیک ہے نا، ابن سے پہلے والا لفظ کیا بنے گا؟ موصوف بنے گا، اور بذات خود ابن پیچھے کے لیے صفت بنے گا۔ دیکھیں اس کو پیچھے کے لیے صفت کیسے بناتے ہیں، آگے کے لیے مضاف الیہ آگے کے لیے مضاف بنا کر مرکب اضافی کو پھر پیچھے کے لیے صفت بنا لیتے ہیں۔ کیسے؟ ابن مضاف، عمر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت ہوئی عبداللہ کی، ٹھیک ہو گیا۔ عبداللہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا عن جار کا، عن جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا روی یا فعل محذوف کے۔ قال فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول اول۔ قال فعل، رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا قال کا، قال فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ثانی ہوا۔ اذا کلمہ شرط، کانا فعل ناقص، الماء اس کا اسم یعنی کانا ناقصہ کا اسم، قلتین کانا کی خبر۔ فعل ناقص کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، لم يحمل فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، الخبث مفعول به، فعل اپنے فاعل سے اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہوئی شرط کی، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مقولہ ہوا قول ثانی کا۔ قول ثانی اپنے مقولے سے مل کر مقولہ ہوا قول اول کا، قول اول اپنے مقولے سے مل کر مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نائب فاعل، جسے مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں، نائب فاعل ہوا روی یا فعل مجہول محذوف کا۔ روی یا فعل اپنے نائب فاعل اور
متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس ترکیب کے اندر کانا کا لفظ آیا ہے، جسے میں نے کانا ناقصہ کہا ہے۔ کانا یا اس کے علاوہ اور افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جب کانا کے ساتھ اس کا فاعل آئے تو اس وقت تک یہ ناقصہ رہتا ہے، جب تک اس کی خبر نہ آئے اس وقت تک یہ کمی والا نقص والا باقی رہتا ہے۔ تو جب تک اس کی خبر اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے اس وقت تک یہ ناقص رہے گا، اس لیے اس فعل کو فعل ناقص کہتے ہیں، اور باقی افعال کو بھی اسی طرح افعال ناقصہ کہتے ہیں، باقی جتنے بھی ہیں افعال ناقصہ۔ ویسے کانا کی کئی حالتیں ہیں۔ کانا کبھی زائدہ ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا، جیسے ان من افضلہم کانا زیدن، بے شک ان میں سے افضل زید ہے۔ اس میں زیدن پہ نصب ہے اور نصب دینے والا ان ہے، پیچھے شروع میں کھڑا ہے۔ زیدن یہ ان کا اسم مؤخر ہے، اس وجہ سے اسے نصب آئی ہے۔ کانا کا یہاں عمل کوئی نہیں ہے، ایسا کانا زائدہ کہلاتا ہے۔ اور غیر زائدہ بھی ہوتا ہے، یعنی اس وقت اس کا عمل بھی ہوتا ہے، معنی بھی ہوتا ہے، کانا غیر زائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی پھر دو حالتیں ہوں گی، دو معنی کے لیے یعنی آتا ہے۔ کبھی بمعنی سارا کے آتا ہے، جیسے کان الفقیر غنیا، فقیر مالدار ہو گیا، اے صار الفقیر غنیا، سارا کے معنی میں۔ دوسرا معنی اس کا ہے کہ اپنے اسم کی خبر کو زمانہ ماضی میں ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کی پھر دو حالتیں ہوں گی، یا تو اسم کی خبر کو ماضی میں ثابت کرے گا اور اس کا انقطاع، یعنی اس کی خبر کا انقطاع اسم سے منقطع ہونا ممکن ہوگا، جیسے کان زید قائما، زید کھڑا تھا۔ اب اس میں زید کانا کا اسم ہے، قائما کانا کی خبر ہے۔ قائما میں سمجھا جانے والا یہ قیام، کھڑا ہونا، یہ زمانہ ماضی میں تو تھا زید کے ساتھ، زمانہ ماضی میں یہ قیام تھا، لیکن بعد میں اس کا انقطاع ہو گیا۔ تو زمانہ تکلم کے وقت تک اس کا قیام ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ کانا زید قائما یہ ماضی میں تھا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا ہے کہ اسم کی خبر کو زمانہ ماضی میں ثابت کرے لیکن انقطاع ممکن نہ ہو، یعنی خبر کا اسم سے انقطاع ممکن نہ ہو، جیسے کان اللہ علیما حکیما، اللہ علم والا تھا، حکیمہ حکمت والا تھا والا معنی اب نہیں کرنا ہے اس میں، کیونکہ یہ زمانہ ماضی کے لیے اگرچہ اس کو ثابت کیا گیا ہے لیکن یہ زمانہ تکلم تک اس کا انقطاع نہیں ہوا بلکہ قائم دائم ہے۔ اللہ پہلے علیم تھا، اب بھی علیم ہے، پہلے بھی حکیم حکمت والا تھا، اب بھی حکمت والا ہے۔ اب اس کا یہ معنی ٹھہرا، تو ٹھیک ہو گیا۔ یہ کانا کی مختصر بحث ہے، ویسے کانا کی آپ تفصیلی بحث نحو کے اندر پڑھیں گے۔ ہمارے فضیلت الاخ ساتھی حضرت مولانا مدثر لطیف الاثری حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تو آپ ان سے دورہ نحو کے اندر انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ تو یہ ترکیب مکمل ہوئی چوتھی حدیث کی۔ اس ترکیب کے بعد اس کا اجرا کرتے ہیں۔ عبد کا اعراب ہے جر، کیونکہ یہ عن جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے۔ آپ نے چاروں خانے بنا لیے ہیں نا، میں نے بتایا تھا کہ اجرا کرنے کے لیے 4 خانے بنانے آپ کے لیے لازمی ہیں۔
4 خانے بنائیں گے، پہلے خانے میں لفظ لکھیں گے، دوسرے خانے میں اعراب لکھیں گے، تیسرے خانے میں اعراب کی وجہ لکھیں گے، اور چوتھے خانے میں اعراب کی کیفیت لکھیں گے۔ تو اگر آپ نے 4 خانے بنا لیے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے خانے میں آپ لفظ عبد لکھیں، دوسرے خانے میں اس کا اعراب لکھیں کہ اس کا اعراب جر ہے، تیسرے خانے میں آپ لکھیں اعراب کی وجہ کہ یہ عن جار کا مجرور ہے، چوتھے خانے میں آپ لکھیں جر کی کیفیت کہ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح باقی بھی آپ کرتے چلے جائیں۔ لفظ اللہ کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لفظ ابن کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، عبداللہ کا جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ عمر کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، جر زبر سے ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ عمر کا غیر منصرف ہونا اس وجہ سے ہے کہ اس میں 2 اسباب، ایک عالمیت اور دوسرا عدل پایا گیا۔ عالمیت تو اس میں ہے، یہ لفظ عمر عرب زبان میں غیر منصرف مسموع ہے، جس کی بنا پر نحات نے اس کے 2 اسباب تلاش کیے ہیں معنی صرف میں سے، تو انہیں عالمیت ایک مل گیا، دوسرا انہوں نے تلاش کیا لیکن نہ ملا، جس کی بنا پر چونکہ یہ غیر منصرف ہی شمار ہوتا ہے عرب کے ہاں، اس لیے اس کو غیر منصرف کے 2 اسباب میں لانے کے لیے ایک سبب اس کے لیے عدل بنا لیا گیا کہ یہ لفظ عامر سے معدول مان لیا گیا ہے، معدول مانا پھیرا ہوا، عامر سے پھیر کر اسے عمر بنا دیا گیا ہے، جس کی بنا پر اس میں ایک عدل کا سبب بھی ٹھہرا۔ تو عالمیت اور عدل 2 اسباب اس میں پائے گئے جس کی بنا پر یہ غیر منصرف ٹھہرا۔ عمر کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، جر زبر سے ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ قال کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ نائب فاعل ہے رویہ فعل معذوف کا۔ رفع محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے مبنی ہے۔ دوسرے قال کی بات کرتا ہوں اب۔ قال کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مقولہ ہے، مفعول بہ ہے۔ نصب محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے مبنی ہے۔ لفظ رسول کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے قال کا، رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لفظ اللہ کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث پورا جملہ اس کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مقولہ ہے، مفعول بہ ہے۔ نصب محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے مبنی ہے۔ الماء کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ اسم ہے کانا کا۔ کانا کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ تو الماء چونکہ اس کا اسم ہے اس لیے اس کا اعراب کیا ہوا؟ رفع۔ وجہ اعراب کیونکہ یہ اسم ہے کانا کا۔ کیفیت اعراب رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ قلتین کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ خبر ہے کانا کی۔ نصب یا ماقبل مفتوح سے ہے کیونکہ یہ تثنیہ ہے۔ لفظ تثنیہ پہلی بار آیا ہے، تفصیل آپ اس کی نحو کے اندر پڑھ لیں گے، لیکن یہاں اجرا سمجھانے کے لیے مختصر آپ کو
بتا دیتا ہوں کہ تثنیہ والا لفظ جہاں بھی آئے اس کی رفع حالت الف سے اور نصبی جری حالت یا ماقبل مفتوح سے آتی ہے، جیسے ہے لفظ رجل، اس کی تثنیہ رجلان آتی ہے، تو رفع حالت میں جاءنی رجلانی، آئے میرے پاس دو آدمی، آنے والے چونکہ آدمی ہیں اور آنے والے آدمی، یہ رجلان فاعل ٹھہرا جاء کا، اور فاعل کا اعراب رفع ہوتا ہے، آپ دیکھیں اس کی رفع الف سے آئی ہے، رجلانی، لفظ واحد رجل تھا، رجل کے آخری لفظ لام کے بعد ہم نے الف لگایا تو اس کی رفع حالت جا بنی۔ نسبی حالت رأیت رجلین، میں نے دیکھے دو آدمی، یہ دیکھنے والا فعل جن پہ واقع ہوا، یعنی جن کو دیکھا گیا وہ کون ہے؟ رجلین، دو آدمی ہیں، اور ایسے اسم کو مفعول کہتے ہیں، اور رجلین مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی کا اعراب نصب ہوا کرتا ہے، اور نصبی حالت کیسے آئی ہے؟ یا ماقبل مفتوح سے۔ اسی طرح جری حالت بھی یا ماقبل مفتوح سے آتی ہے، جیسے مررت برجلین، گزرا میں دو آدمیوں کے ساتھ، یہاں با حرف جر ہے جو اپنے ماں بعد کو جر دینے والا ہے، تو رجلین پہ جر کس طرح آئی؟ یا ماقبل مفتوح سے۔ یہاں چونکہ نسبی حالت ہے، نسبی حالت بھی یا ماقبل مفتوح سے آتی ہے، اس لیے قلتین یہ لفظ تثنیہ ہونے کی بنا پر اس کی نسبی حالت یا ماقبل مفتوح سے آئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ الخبث کا اعراب، الخبث کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، نصب زبر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے۔ حدیث نمبر 4 کی ترکیب اور اس کا اجرا مکمل ہوا۔ حدیث نمبر 5 کو دیکھیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب، اور روایت کی گئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابی ہریرہ میں اضافت کا معنی ہے بئیں طور کہ ہریرہ کا باپ، ابی ہریرہ کا باپ، مراد ہریرہ والا یعنی بلی والا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یغتسل احدکم، جب آپ لا یغتسل پڑھیں گے تو یہ صیغہ واحد مذکر فعل ناہی غائب معروف بنے گا، واحد مذکر فعل ناہی غائب معروف۔ اگر اسے آپ لا یغتسلوا پڑھیں گے یعنی لام پہ پیش پڑھیں تو اس صورت میں یہ واحد مذکر غائب فعل منفی بلا مضارع معروف بنے گا، لیکن معنی پھر بھی اس میں انشاء والا ٹھہرے گا، اگرچہ فعل خبر بنے گا لیکن معنی انشائیہ بنے گا۔ تو بجائے اس کے کہ خبریہ بنا کر پھر معنی انشاء والا کریں، ڈائریکٹلی ہی ہم اسے لا یغتسل پڑھ کر اسے فعل ناہی ٹھہرا لیتے ہیں، جس سے معنی بھی ٹھیک ٹھہرتا ہے اور ترکیب بھی ٹھیک ٹھہرتی ہے۔ نہ نہائے، لا یغتسل احدکم، نہ نہائے تمہارا ایک، احدکم میں ترکیبی معنی ہے، وہ اس طرح کہ کم ضمیر جمع مذکر غائب کی ہے اور جمع مذکر حاضر کی ہے، احدکم کا معنی ہوا تم سب مردوں کا ایک،
تم سب مردوں کا ایک، اس میں کا والا معنی آ گیا جس سے پتہ چلا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ نہ نہائے تم سب مردوں کا ایک، مراد کوئی ایک ہے، احدکم میں کوئی ایک مرد ہو یا عورت ہو، مطلقاً پھر اسے ٹھہرایا گیا ہے۔ نہ نہائے تمہارا ایک، فی الماء پانی میں، ایسا پانی جو کہ ٹھہرا ہوا ہو، وَهُوَ جُنُبٌ اس حال میں کہ وہ جنبی ہو، یعنی تمہارا ایک نہ نہائے اس حال میں کہ وہ جنبی ہو۔ یہ اس کا ترکیبی معنی ہے۔ ترکیب کچھ اس طرح ہے، عن حرف جار ابھی مضاف، ہریرہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا عن حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا روح یا فعل محذوف کے۔ یہ ٹھیک ٹھہرا۔ قال فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول اول۔ قال فعل رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا قال کا، قال فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ثانی۔ لا یغتسل فعل احد مضاف، کم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال، فی جار الماء موصوف، الدائم صیغہ صفت، یہ صیغہ ہے اسم فاعل کا۔ میں نے پہلے بتایا تھا اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو، صفت مشبہ ہو، اسم تفصیل ہو، جو بھی اسماء صفات ہیں، اسماء صفات جتنے بھی ہیں، ترکیب میں ان کو صیغہ صفت سے جانا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی صیغہ صفت کہیں گے، الدائم صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر صفت ہوئی الماء موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا فی جار کا، فی جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا لا یغتسل کے۔ واو حالیہ، واو کی کئی اقسام ہیں لیکن اس جگہ واو حالیہ ہے، جہاں حال کا معنی ہو وہاں واو حالیہ ہوا کرتی ہے۔ واو حالیہ ہوا مبتدا جنب خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ہوا احدکم ذوالحال سے، احدکم ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا لا یغتسل کا۔ فی الماء دائم کی ترکیب کیسے کی ہے؟ فی جار ما موصوف دائم صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر فاعل، موصوف اپنی صفت سے مل کر، دائم صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر صفت ہوئی الماء موصوف کی، الماء موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا فی جار کا، فی جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق لا یغتسل کے، اور یہ احدکم ذوالحال اپنے حال یعنی وہو جنب اس جملے حال سے مل کر یہ فاعل بنا لا یغتسل کا۔ لا یغتسل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، انشائیہ اس لیے کیونکہ یہ فعل ناہی ہے، اور فعل ناہی انشاء کے صیغوں میں، انشاء کے جملوں میں شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ ہوا قول ثانی کا، قول ثانی اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا قول اول کا، قول اول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نائب فاعل ہوا رویہ فعل معذوف کا، رویہ فعل معذوف اپنے نائب فاعل جسے مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں، اپنے نائب فاعل سے مل کر رویہ فعل معذوف اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، پھر اس کا عطف پیچھے والی حدیث پہ پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، اجرا بھی کر لیں۔ ابھی کا اعراب جر ہے کیونکہ عن حرف جار کا مجرور ہے، جر یا ماقبل مکسور سے ہے کیونکہ یہ اسم ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے،
حریرہ کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، جر زبر سے ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اس میں ایک سبب تائے تانیث اور دوسرا عالمیت ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ٹھہرا۔ قال کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ نائب فاعل ہے روی فعل معذوف کا، رفع محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے مبنی ہے۔ دوسرے قال کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مقولہ ہے مفعول بھی ہے، نصب محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے مبنی ہے۔ رسول کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے قال کا، رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لفظ اللہ کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنوب، اس پورے جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مقولہ ہے، نصب محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے مبنی ہے۔ احد کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے یا لا یغتسل کا، رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ کم کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ الماء کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ فی جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ الدائم کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ صفت ہے ماء کی، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ وَهُوَ جُنُوبٌ پورے جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ حال ہے احدکم سے۔ ہوا کا اعراب رفع ہے، اچھا ہاں، وَهُوَ جُنُوبٌ جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ حال ہے احدکم سے، اور نصب محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے مبنی ہے۔ ہوا کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، رفع محلن ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ جنوبن کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ تو حدیث نمبر 5 کی ترکیب اور اجرا بھی مکمل ہوا، تو آپ ان دونوں کی ترکیب اور اجرا لکھیں بھی صحیح، یاد بھی کریں، اور اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں گروپ کے اندر کسی بھی وقت کسی کا نام لے کر یا کسی کا رول نمبر لے کر سوال کروں گا، تو آپ نے تیار رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔